بوا ابھی ابھی اپنے کوارٹر میں گئی ہیں، میں نے دیکھا تھا، سیمی نے کہا۔ اس کی غمزدہ آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے مسکرا اٹھی تھیں۔ تب میں اسی طرف جاتا ہوں، بوا کو تیار کرنا بھی تو ایک مسئلہ ہوگا، لیکن عادل کے لیے سب کچھ کرنا ہوگا، میں نے نہایت سنجیدگی سے کہا، اور لڑکیوں نے کہا لگایا، لیکن میں نے ان کے کہے کی پرواہ کیے بغیر بوا کے کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ لڑکیاں شاید کوارٹر کی عقبی سمت دوڑ رہی تھیں۔ میں نے بوا کے کوارٹر پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے بوا کی کراری آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولو، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بوا نے شاید میری آواز نہیں پہچانی تھی، چنانچہ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھل گیا، لیکن میری شکل دیکھ کر وہ بھونچکا رہ گئیں۔ ارے آپ شہزادہ صاحب، میرے غریب خانے پر؟ آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے بوا، براہ کرم اندر چلیے، میں نے بدحواس لہجے میں کہا، اور بوا گھبرا کر پیچھے ہٹ گئیں۔ میں نے پلٹ کر جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ آئے ہائے، دروازہ کیوں بند کر رہے ہو؟ بوا گھبرا کر بولی۔ بوا خدا کے لیے بچا لیجئے، میں نے بوا کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ آئے خبردار، ہاتھ چھوڑ، میں شور مچا دوں گی، بوا نے ایک جھٹکے سے مجھ سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ بچا لیجئے بوا، خدا کے لیے بچا لیجئے، میں نے پھر اسی انداز میں کہا۔ اے اللہ مارے، ہوا کیا؟ کس کو مار کر بھاگے ہو؟ میرا مطلب ہے شہزادے صاحب، ہوا کیا؟ بوا کو ایک دم ہماری اہمیت کا احساس ہو گیا۔ نہیں بوا، میں کسے ماروں گا، لیکن میرا بھائی مر رہا ہے بوا، اگر آپ نے اسے تسلی نہیں دی تو وہ ضرور مر جائے گا۔ بھائی مر رہا ہے؟ بوا ناک پر انگلی رکھ کر بولی۔ کیوں مر رہا ہے شہزادے صاحب؟ تمہارے عشق میں بوا، رات بھر پاگلوں کی طرح چیختا رہا ہے، صبح سے حالت خراب ہے، بالکل وحشی بنا ہوا، کہتا ہے بوا نہ ملیں تو خودکشی کر لوں گا۔ آئے لعنت ہے اس کم بخت مارے پر، لو اس بڑھاپے میں مجھے بدنام کرنے چلا ہے، اللہ کی مار اس موئے کی صورت پر۔ کان کھول کر سن لو میاں، ہم غریب بھی عزت رکھتے ہیں، بس بہت ہو چکی۔ ہاں، بوا آنکھیں نکال کر بولی۔ بوا خدا کے لیے مان جاؤ، میرے بھائی کی زندگی کا سوال ہے، اگر وہ مر گیا تو میں تمہارے بھی ٹکڑے کر دوں گا۔ ارے مگر میں نے کیا کیا ہے شہزادے حضور؟ ہائے میرے مولا، بوا لرزتے ہوئے بولی۔ اسے تسلی دے دو، بس اسے یقین دلا دو کہ تم بھی اس سے عشق کرتی ہو، میں اسے سمجھا بجھا کر یہاں سے لے جاؤں گا۔ مگر میں خدا کے لیے بوا، میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے بھائی کی زندگی بچا لو۔ اگر تم نہیں مانتی تو میں نواب جلال الدین کے پاس جاتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ تمہاری ان بوا نے پہلے تو میرے بھائی کو اپنی محبت کے جال میں پھانسا، اور اب اس کی زندگی کی دشمن بن گئی ہیں۔ ہائے، ارے نہیں، خدا کے لیے ان کے پاس مت جانا، میں چلتی ہوں۔ اے اللہ میری عزت کی حفاظت کریو، چلو، مگر تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ ہائے، اس منہ سے کیا بات کروں گی، میری جان ہلکان ہو رہی ہے۔ بس ذرا پیار محبت کی باتیں کر لینا بوا، بچہ ہے، خوش ہو جائے گا، میں نے کہا۔ 10 جھاڑو پھر اس منہ بچے کی صورت پر، پرائی بہو بیٹیوں پر نگاہ رکھتا ہے، بوا دانت پیس کر بولی، اور پھر میری شکل دیکھ کر جلدی سے سنبھل گئیں۔ میں ابھی آ رہی ہوں شہزادے صاحب، بس ابھی آئی۔ اچھا بوا، میں مسمسی سی شکل بنائے باہر نکل گیا۔ باہر نکلا ہی تھا کہ نصرت کی سرگوشی سنائی دی، سائم صاحب، اور میں نے چونک کر کوارٹروں کی عقبی سمت دیکھا، نصرت اشارے سے بلا رہی تھی۔ میں اس طرف بڑھ گیا، روحی اور سیمی نے دوپٹہ حلق میں ٹھونسا ہوا تھا، وہ شاید عقبی کھڑکی سے بوا کے کمرے کا منظر دیکھ رہی تھیں اور ہماری باتیں سن رہی تھیں۔ میں ان کے قریب پہنچ گیا، تینوں لڑکیوں کے چہرے سرخ ہو رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ دبے پاؤں پیچھے ہٹیں اور پھر پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگیں۔ اللہ، سائم بھائی، ہمیں بھی عقبی کھڑکی سے عادل صاحب کے کمرے کا منظر دیکھنے کی اجازت دے دیں۔ سیمی کی سنجیدگی اس وقت رخصت ہو گئی تھی۔ ایک شرط پر، میں نے انگلی اٹھا کر کہا۔ ہمیں ہر شرط منظور ہے، سیمی کے بجائے روحی جلدی سے بولی، اور میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بتائیے کیا شرط ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ آپ کو مجھ سے شادی کرنا پڑے گی، میں نے کہا، اور روحی منہ پھاڑ کر رہ گئی۔ وہ تو ہر شرط منظور کر چکی ہے سائم بھائی، سیمی نے کہا۔ روحی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجھے بھی اپنی بے باکی کا احساس ہو گیا تھا، چنانچہ میں نے جلدی سے کہا، خیر، اگر یہ شرط سخت ہے تو کم از کم آپ کو ایک وعدہ کرنا ہوگا، وہ یہ کہ آپ اتنی زور سے نہیں ہنسیں گی کہ آواز کمرے تک پہنچ جائے۔ وعدہ، نصرت اور سیمی نے جلدی سے کہا۔ البتہ روحی کی آواز بند ہو گئی تھی۔ تب آئیے، ابتدائی مناظر کے لیے ہمیں پہلے سے پائیں باغ میں کھلنے والی کھڑکی تک پہنچ جانا چاہیے، اس انداز میں کہ عادل کو بھی پتہ نہ چلے۔ آئیے، نصرت نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا۔
سیمی روحی کو دھکے دے رہی تھی اور روحی شرمائی ہوئی سی آگے بڑھ رہی تھی۔ مجھے ایک گونا کوفت ہوئی، بیچاری لڑکی کو میں نے مذاق ہی مذاق میں پریشان کر دیا تھا۔ ارے روحی صاحبہ، آپ کو کیا ہو گیا؟ چلیے، میں نے اپنی شرط واپس لے لی، آپ پریشان نہ ہوں۔ سیمی اور نصرت ہنسنے لگیں، لیکن روحی نے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں نے ایک عجیب بات کہہ ڈالی۔ نہیں نہیں، شرط واپس کیوں لے رہے ہیں؟ یہ شرط تو میری زندگی ہے، یہ الفاظ تو سرمایہ حیات ہیں۔ اتنی بے دردی سے میری چاہت کا مذاق نہ اڑاؤ۔ مجھے دکھ ہوا کہ میں نے بیچاری لڑکی کو خواہ غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ بہرحال اس وقت شرارت ذہن پر سوار تھی۔ ہم لوگ تیزی سے فاصلہ طے کر کے تالوت کے کمرے کی عقبی کھڑکی پر پہنچ گئے۔ تالوت اندر موجود تھا اور ڈرامے کے لیے پوری طرح تیار۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں سے وحشت جھانک رہی تھی، لباس بھی مسلا ہوا تھا اور وہ آرام سے کرسی پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے عادل صاحب نے؟ سیمی نے حیرت سے کہا۔ عاشق ہے، گھسیارا نہیں ہے، میں نے فخر سے کہا اور لڑکیاں بے ساختہ ہنس پڑیں۔ اس وقت سے خوف محسوس ہوتا ہے سائم بھائی جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے، سیمی نے عجیب سے انداز میں کہا۔ کیوں؟ میں نے اسے دیکھا۔ آپ لوگوں کی آمد نے اس کوٹھی کو وہ حق بخشا ہے جو شاید زندگی بھر نہ بھلایا جا سکے۔ فکر نہ کریں، ہم یہاں ایسے نقوش چھوڑ جائیں گے جو زندگی بھر ہماری یادیں تازہ رکھیں گی، میں نے کہا۔ روحی نے پھر ملتجی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ کیا آپ یہاں جلال آباد میں ہی نہیں رہ سکتے سائم بھائی؟ سیمی نے پوچھا۔ نہیں سیمی، یہ ممکن نہیں ہے، ہم دور کے مسافر ہیں، میرا خیال ہے کہ اس قدر متاثر نہ ہو کہ بعد میں کوئی تکلیف ہو، چند دنوں کا تو ساتھ ہے۔ اللہ، سیمی باجی اس حسین اور دلچسپ وقت کو ان باتوں سے مقدر نہ کریں، نصرت نے درخواست کی۔ بوا ابھی آئی نہیں، سیمی جلدی سے بولی، اور اسی وقت تالوت کے کمرے کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ کون ہے؟ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ دروازہ کھولو، بوا کی آواز سنائی دی اور تالوت دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے کھڑکی کا پٹ ذرا سا کھول دیا تاکہ اندر کی آوازیں بھی صاف سنائی دے سکیں۔ تالوت نے دروازہ کھول دیا تھا اور پھر وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور اس کی گھمبیر آواز ابھری۔ اوہ، تم آ گئیں، تم آ گئیں، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ خواب دیکھنے لگو، باولے تو ہو ہی، بوا ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ خدا را میرا مذاق نہ اڑاؤ، میرا مذاق نہ اڑاؤ، میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تمہیں بے پناہ چاہتا ہوں، تالوت نے کہا۔ ہاں ہاں، چاہو، ضرور چاہو، تمہارے باوا کی جاگیر ہوں، جو دل چاہے کرو، میں تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ جھاڑو پھرے تمہاری زندگی پر ایک میں ہی رہ گئی ہوں۔ دیکھو شہزادے میاں، اللہ کے واسطے میری جان بخش دو، کیوں میری عزت دو کوڑی کی کرنے پر تلے ہو؟ میں تمہاری عزت پر اپنی جان دینے کو تیار ہوں، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ اپنی یہ منحوس صورت لے کر یہاں سے دفان ہو جاؤ بس۔ بوا نے منہ پھیر کر کہا۔ اچھی بات ہے، اب میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں نواب صاحب سے کہہ دوں گا کہ آپ کی کوٹھی میں میرے اوپر ظلم ہوا ہے، مجھے لوٹ لیا گیا ہے اللہ مارے، اللہ کے واسطے میاں سے کچھ نہ کہنا، یا اللہ میری حفاظت کر۔ بڑی بی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ اب تم میری ایک خوشی پوری کر دو، میں تم سے کچھ نہ کہوں گا۔ اے بغیرت، اے منحوس، میں بڑھیا ہوں۔ بوا نے نہ جانے کیا سمجھا تھا، انہوں نے شرم سے منہ پر ہاتھ رکھ دیے تھے۔ دوسری طرف لڑکیاں بری طرح شرما گئی تھیں، انہوں نے دانتوں میں دوپٹے دبائے تھے لیکن پلٹنے کو کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ دوسری صورت میں نواب صاحب کے پاس جاؤں گا۔ پہنچ جا، جان دے دوں گی، عزت نہ دوں گی، پوری زندگی اللہ اللہ کر کے گزار دی، اب بڑھاپے میں منہ کالا کروں گی؟ مان جاؤ، خدا کے لیے مان جاؤ۔ تالوت نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور بوا نے ہاتھ چھڑا کر 2 ہتھڑ اس کے سینے پر مارا۔ تالوت پٹ سے زمین پر گر پڑا تھا۔ 2-3 دفعہ اس نے پاؤں رگڑے اور پھر ساکت ہو گیا۔ بوا کی گھگھی بند گئی، انہوں نے بوکھلا کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر لپک کر دروازہ بند کر دیا۔ اے میرے مولا، میں کیا کروں؟ ہائے، مر گیا کیا؟ ارے اب کیا ہوگا؟ بوا تالوت کے پاس بیٹھ گئیں۔ یا اللہ اسے ٹھیک کر دے، ہائے مر گیا تو کیا ہوگا؟ ارے اٹھ کمبخت، اٹھ جا، تیرا ستیہ ناس ہو جائے۔ بڑی بی تالوت کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے جھنجھوڑ کر بولی اور تالوت نے آنکھیں کھول دیں۔ تو تم میری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہو؟ ارے اٹھ بھی جا، اللہ کو یہی منظور ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ بڑی بی نے پریشانی سے کہا اور تالوت جلدی سے اٹھ گیا۔ بڑی بی کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ تالوت ایک طرف بڑھا، اس نے الماری سے ایک خوبصورت لباس نکالا اور زیورات کا ایک ڈبہ بھی نکال لیا۔ وہ سامنے باتھ روم ہے، لباس تبدیل کر لو اور زیورات بھی پہن لو، اب یہ چونچلے بھی کرائے گا؟ بڑی بی کراہ کر بولی۔
جاؤ جاؤ جلدی کرو۔ مٹی میں مل گئی، 2 کوڑی کی ہو گئی، پوری زندگی برباد ہو گئی، ہائے ہائے۔ بڑی بی کراہتی ہوئی باتھ روم کی طرف بڑھ گئیں، اور جب وہ باتھ روم سے برآمد ہوئیں تو لڑکیاں ہنسی سے دیوانی ہو گئیں۔ وہ پیٹ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئیں۔ سرخ غرارہ جمپر اور اوپر سے زیورات نہ جانے کیسی لگ رہی تھی بوا۔ براہ کرم آداب ملحوظ رکھیں، دیکھیں اندر کا منظر دیکھیں، میں نے جلدی سے کہا، مگر لڑکیاں شرما رہی تھیں۔ اٹھیے تو صحیح، آپ نہ جانے کیا سمجھ رہی ہیں، میں نے کہا، اور نصرت نے مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا۔ پھر وہ کھڑی ہو گئی۔ تب دوسری لڑکیاں بھی کھڑکی سے آ لگیں۔ بڑی بی کھڑی ہوئی تھیں، ان کے چہرے پر شرم کے آثار تھے، اور طالوت ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے آنکھیں پھاڑے ایک ہاتھ سینے پر رکھے انہیں گھور رہا تھا۔ بس میری یہی خواہش تھی، اللہ تمہیں خوش رکھے، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ ہیں؟ بڑی بی چونک پڑی۔ مجھے سب کچھ مل گیا، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے، بڑی بی جلدی سے بولی۔ تو میں جاؤں؟ ہاں، طالوت نے گہری سانس لے کر کہا۔ یہ کپڑے اتار دوں؟ نہیں، یہ سب کچھ تمہارا ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے، میری محبت کا حقیر تحفہ۔ اللہ قسم، بڑی بی کے دانت نکل پڑے۔ مگر بھیا، میں یہ پہن کر تو نہ جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے، مذاق نہ اڑائیں گے میرا؟ تو پھر انہیں اتار کر اپنا لباس پہن لو، جاؤ، طالوت نے کہا۔ اے اللہ تمہیں خوش رکھے، جبھی تو میں کہوں، اتنا شریف بچہ، اتنا نیک لونڈا مجھ بڑھیا کے منہ پر کالک لگا کر کیا کرے گا؟ بڑی بی جلدی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئیں۔ کپڑوں اور زیورات کی پوٹلی بنائے ہوئے وہ جلد ہی برآمد ہوئیں، اور اس انداز میں طالوت کی طرف دیکھتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھنے لگیں جیسے ابھی اٹھ کر وہ ان سے پوٹلی چھین لے گا۔ پھر جو وہ دروازہ کھول کر بھاگیں تو پلٹ کر نہ دیکھا۔ لڑکیاں اب بھی بے تحاشا ہنس رہی تھیں۔ میں نے کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے اور ان کی آواز اندر پہنچ گئی۔ طالوت ایک دم چونک پڑا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ حرکت تو ہم آپ سے پوچھیں گے عادل صاحب، سیمی نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر ہم سب گھوم کر کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ طالوت سر پکڑے بیٹھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا عادل بھائی؟ میں بوا کی عزت کو ڈر رہا ہوں۔ حسن و عشق کا یہ منظر آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا، اور اب بوا کو بدنام کرتی پھریں گی، طالوت نے مصنوعی پریشانی سے کہا، اور لڑکیاں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ آپ لوگ انتہا پسند ہیں، واقعی انتہا پسند ہیں، سیمی نے ہنستے ہوئے کہا۔ مسخرے ہیں سرکار، آپ لوگوں کو ہنسا کر زندگی گزار لیتے ہیں، یہی ہماری عبادت ہے اور یہی ہمارا مشن، طالوت نے اچانک سنجیدہ ہو کر کہا۔ بوا کے تو عیش ہو گئے، آپ نے وہ زیورات انہیں کیوں دے دیے؟ نصرت نے کہا۔ آپ کو بھی پیش کر سکتا ہوں، آپ بوا سے حسد کیوں کر رہی ہیں؟ طالوت نے کہا۔ نہیں شکریہ، نصرت شرماتے ہوئے بولی۔ ارے لے لینا، سرخ جوڑا پہنائے گا، وہ 2-4 ڈرامائی ڈائلاگ سننے پڑیں گے اور بس، روحی نے کہا۔ سوری روحی صاحبہ، آپ کے حقوق سائم بھائی کے نام محفوظ ہیں، اس لیے میں آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اور اب روحی کے شرمانے کی باری تھی۔ آپ بھی کچھ بولیے سیمی صاحبہ۔ نہیں بس شکریہ، میں کیا بولوں، سیمی نے جان بچاتے ہوئے کہا۔ مسٹر میکلارنس روبہ صحت ہیں، لیکن آپ انہیں روکیے، وہ میرے ساتھ گھوڑے کی ریس لگانے کو تیار ہیں، بعد میں آپ ناراض نہ ہوں، طالوت نے کہا، اور سیمی اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، پھر وہ مڑی اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ اوہ، سیمی باجی فیل کر گئیں، روحی بولی، اور پھر دونوں لڑکیاں بھی چلی گئیں۔ طالوت ایک گہری سانس لے کر میری طرف دیکھنے لگا، پھر منہ ٹیڑھا کر کے بولا، ویل مسٹر ایرف، پروگرام کیسا رہا؟ ٹھیک ہی رہا یار، مگر تم کچھ گڑبڑا گئے۔ کیا؟ میرا خیال تھا کہ سیمی کی ملاقات ابھی احسان سے کرا دی جاتی۔ اوہ، مناسب نہ تھا عارف، اور پھر وہ دونوں بلائیں بھی تو اسی کے ساتھ تھیں۔ خیر، رات کو صحیح، لیکن یار، ان میں سے ایک بلا غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ واللہ، کون؟ روحی۔ ہائے، مار گئے نا ہاتھ، یار بڑے استاد ہو، یہاں وہ 70 سالہ بڑھیا اتنے نخرے دکھا رہی ہے، قسمت ہی خراب ہے، طالوت نے کہا، اور میں ہنسنے لگا۔ ویسے بوا کے معاملے میں تم اوور ہو گئے تھے، بعض باتیں ناجائز تھیں، جائز و ناجائز کی ایسی تیسی، بڑی بی نے کسی حد تک مجھے قبول کر لیا ہے، میں اب باقاعدہ ان سے عشق شروع کر دوں گا، طالوت نے جھلاتے ہوئے انداز میں کہا، اور میں ہنستا رہا۔ اسی وقت ایک ملازم کھانے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آ گیا اور بولا، نواب صاحب نے نئے مہمان کے لیے کھانا بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہو تو انہیں بھی ساتھ لے آئیں۔ اوہ نہیں، ابھی وہ بیمار ہیں، ٹھیک ہے تم چلو، ہم آ رہے ہیں۔
بہت بہتر، ملازم نے کہا، اور پھر میں نے کھانے کی ٹرالی احسان کے کمرے میں پہنچا دی۔ احسان مسحری پر دراز تھا، ہمیں دیکھ کر اٹھ گیا اور مسکرانے لگا۔ ابھی آپ کے کمرے سے سیمی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فکر نہ کرو، تھوڑے دن کے بعد تمہارے کمرے سے بھی آنے لگیں گی، طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب اچھے بچوں کی مانند ہاتھ منہ دھو کھانا کھا لو، کل سے تمہارا پردہ ختم ہو جائے گا۔ ہم بھی کھانا کھانے جا رہے ہیں، احسان ہنسنے لگا اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں کھانے کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ سبھی موجود تھے۔ بیگم نواب نے بڑے خلوص سے ہمارے سلام کا جواب دیا تھا۔ لطف کی بات یہ تھی کہ نواب شمشیر الدولہ بھی اپنے دلیر لڑاکوں کے ساتھ کھانے کی میز پر موجود تھے اور ان کے سامنے صرف سوپ رکھا ہوا تھا۔ لڑکیاں مسکرا پڑی تھیں۔ کھانا شروع ہو گیا۔ شادیہ برفیلی حکومت ہے نواب صاحب، سال میں 12 مہینے وہاں برف کی تہیں جمی رہتی ہیں، طالوت کھانے کے دوران بولا۔ ہم لوگ سخت سردی کے عادی ہیں، بڑا خوبصورت علاقہ ہوگا، اگر کبھی آپ نے مدعو کیا تو ضرور حاضر ہوں گے، نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یقیناً مدعو کریں گے نواب صاحب، ہاں شمشیر صاحب کو ضرور ساتھ لائیں، لیکن وہاں سردی زیادہ ہے۔ میں جانتا ہوں آپ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن میرے ساتھی خاموش رہیں گے کیونکہ ہماری توہین کی ذمہ داری انکل پر عائد ہوتی ہے۔ ارے نہیں، اس میں مذاق کی کیا بات ہے؟ عادل صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ مجھ میں سردی برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے، حالانکہ میری بیماری محض اتفاق ہے۔ میں نے برف کے جمے ہوئے سمندروں پر اسکیٹنگ کی ہے اور مہینوں وہاں گزارے ہیں۔ کیوں ایڈگر، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ مجھے یاد ہے ڈیئر میکلارنس، تم نے وہاں ایک سفید ریچھ کا شکار بھی کیا تھا۔ برف کے سمندر میں امانت بھائی؟ طالوت نے کہا اور روحی بھی ہنس پڑی اور اس امانت بھائی پر نصرت کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں ہاں، برف کے سمندر پر، سمندر جمع رہتا ہے، شمشیر نے طالوت کو گھورتے ہوئے کہا۔ او، ریچھ بھی وہاں اسکیٹنگ کرنے آیا ہوگا، طالوت نے آہستہ سے کہا اور روحی بھی ہنس پڑی۔ سیمی البتہ سنجیدہ رہی تھی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی، لیکن طالوت کہاں خاموش رہنے والا تھا۔ آئندہ ریس کب ہو رہی ہے نواب صاحب؟ او، بہت جلد، شاید 14 تاریخ کو۔ ویسے شمشیر صاحب نے مجھے گھوڑے کی سواری کے لیے چیلنج کیا ہے۔ خوف زدہ ہو تو معاف کر سکتا ہوں، شمشیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا بار بار بگڑنا اس کی شخصیت کو ہلکا کرتا ہے۔ نہیں نہیں، خوف زدہ تو نہیں ہوں، مگر آپ سے مقابلے میں ڈر لگتا ہے، طالوت نے کہا۔ کیوں؟ شمشیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک دفعہ کافی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، خدا کا شکر ہے آپ ٹھیک ہو گئے، ورنہ میں نواب صاحب کو کیا منہ دکھاتا۔ لیکن آپ نے تو پانی میں قدم بھی نہیں رکھا تھا، سائم بھائی نے منع کر دیا، ورنہ شاید میرا بستر بھی آپ کے قریب ہوتا۔ بہرحال رائڈنگ کے لیے میری پیشکش برقرار رہے گی، جب چاہو سامنے آ جاؤ۔ بہتر ہے، طالوت نے گردن جھکاتے ہوئے سعادت مندی سے کہا۔ نواب صاحب بھی کسی قدر پرسکون ہو گئے تھے، البتہ شمشیر کے لڑاکا کینہ توز نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کھانا ختم ہو گیا اور ہم سب گفتگو کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئے۔ باہر نکلتے ہوئے سیمی نے مجھے کوئی اشارہ کیا تھا اور میں نے گردن ہلا دی۔ ہم نواب صاحب سے اجازت لے کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ کمرے میں پہنچ کر میں طالوت سے سیمی کے اشارے کے بارے میں گفتگو کرنے لگا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، لیکن چند منٹ کے بعد سیمی عقبی کھڑکی میں نظر آئی۔ اس نے شیشہ بجایا تھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی۔ سیمی سنجیدہ ہی تھی۔ سائم بھائی، آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کرنی ہے، تو اندر آ جاؤ۔ نہیں، یہیں، صرف چند الفاظ، سیمی نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ کہو، کیا بات ہے؟ میری ایک درخواست قبول کر لیں۔ ضرور، لیکن ایک شرط بھی ہے۔ کیا؟ جواباً تمہیں بھی ہماری ایک درخواست قبول کرنا ہوگی۔ میں آپ کا حکم مان کر فخر محسوس کروں گی، سیمی نے خلوص سے کہا۔ ٹھیک ہے، درخواست پیش کرو۔ خدا کے واسطے میرے لیے آپ لوگ شمشیر الدولہ کے منہ نہ لگا کریں، وہ مذاق کو سمجھنے کی حس نہیں رکھتے، وہ ذہنی طور پر نہ جانے کیا ہیں، لیکن آپ ان سے نہ الجھیں، ورنہ وہ ہمارے خاندان کے لیے ایک مصیبت بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے سیمی، لیکن وہ ہماری درخواست، آپ نے میری درخواست منظور کر لی؟ 100%۔ اگر وہ ریس کے لیے کہیں تب آپ تیار نہ ہوں، اس کی وجہ بھی بتا دو۔ ان کے پاس صرف 3 باتیں ہیں، اگر انہیں نقصان پہنچ گیا تو ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ ان کی کیفیت آپ دیکھ بھی چکے ہیں، میں تو ان کی بیماری سے لرز رہی تھی۔ تو سنو سیمی، اگر انہوں نے ریس کا چیلنج دیا تو ضرور قبول کیا جائے گا، لیکن فکر مت کرو، ریس نہ ہوگی، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ بہت بہت شکریہ، یہی کافی ہے۔ اور وہ ہماری درخواست کہہ کر شرمندہ نہ کریں، حکم دیں، سیمی نے کہا۔
آج رات کو ڈنر کے بعد جب سب لوگ سونے کے لیے کمروں میں چلے جائیں تم تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس آؤ گی، میں نے کہا۔ سیمی ایک لمحے کے لیے تو بھونچکی رہ گئی، پھر اس کے چہرے سے شرمندگی کے آثار نظر آئے اور پھر وہ بڑے اعتماد سے بولی، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ شکریہ سیمی، ہم انتظار کریں گے، طالوت نے کہا اور سیمی مڑ کر واپس چلی گئی۔ یار طالوت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں میں بلا کی اپنائیت ہے اور انہوں نے ہمارے ذہنوں کو بری طرح جکڑ لیا ہے۔ میں نہیں سمجھا۔ جب میں نے سیمی سے رات کو آنے کے لیے کہا تھا تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تھے، ہاں، مگر انہیں پڑھ نہیں سکا۔ پہلے تو وہ بھونچکی رہ گئی کیونکہ الفاظ بھی ایسے تھے، اس کے ذہن میں کچھ غلط خیالات تو آئے ہوں گے، لیکن پھر وہ ان خیالات پر شرمندہ ہوئی اور پھر اس نے بڑے اعتماد سے وعدہ کر لیا جیسے اسے ہم لوگوں پر مکمل بھروسہ ہو۔ ارے تو کون سے برے ہیں ہم لوگ، طالوت نے عجیب سے انداز میں کہا اور میں ہنسنے لگا۔ رات کا کھانا حسب معمول نواب صاحب کے ساتھ کھایا۔ احسان کے لیے وہیں کھانا آ گیا تھا۔ کھانے کے بعد کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ طالوت نے سیمی سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا تھا، حالانکہ شمشیر الدولہ نے کچھ چبھتے ہوئے فکرے پھینکے تھے، لیکن طالوت بڑے صبر سے انہیں پی گیا، اس لیے شمشیر الدولہ کا موڈ بحال رہا۔ کافی وغیرہ پینے کے بعد سب اٹھ گئے۔ شمشیر الدولہ حسب عادت بےہودگیاں کرتا رہا۔ آج تو اسے بولنے کا بہت زیادہ موقع مل گیا کیونکہ میں اور طالوت خاموش تھے۔ ہاں، نواب صاحب سے جب کوئی بات برداشت نہ ہوتی تو بول ہی پڑتے۔ بہرحال اٹھتے ہوئے سیمی نے ہمیں شکر گزار نگاہوں سے دیکھا تھا اور میں نے اسے معنی خیز نگاہوں سے۔ پھر ہم لوگ اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ کمرے میں آ کر ہم نے چند منٹ انتظار کیا اور پھر احسان کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ احسان جاگ رہا تھا اور ہم لوگوں کا منتظر تھا۔ میری عجیب پوزیشن ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، غالباً چوروں جیسی، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یقیناً، احسان نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے غالباً ذہنی طور پر ہماری پیشکش قبول کر لی تھی۔ بس اب تیار ہو جاؤ، محترمہ تشریف لاتی ہوں گی۔ اوہ، آپ نے انہیں کیا بتایا ہے؟ ابھی تک کچھ نہیں۔ ارے ہمارا بھی اس پر حق ہے، بھابھی ہے ہونے والی، کیا وہ ہماری اتنی بات بھی نہیں مانے گی؟ لیکن استاد، کمال دیکھنا ہے تمہارا، اسے ہر قیمت پر تیار کرنا ہے۔ ایک شرط پر، احسان نے کہا۔ وہ کیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ آپ لوگ وعدہ کریں کہ اپنے کمرے میں بھی نہیں رہیں گے، احسان نے شرماتے ہوئے کہا۔ ہم خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتے ہیں کہ اپنے کمرے میں نہیں رہیں گے، طالوت نے قسم کھا لی اور میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اس بدمعاش سے مجھ سے زیادہ اور کون واقف ہو سکتا تھا؟ احسان کو سمجھا بجھا کر ہم اپنے کمرے میں آ گئے اور سیمی کا انتظار کرنے لگے۔ خیریت ہی ہوئی کیونکہ ہمارے کمرے میں داخل ہونے کے 2 منٹ کے بعد ہی سیمی نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، میں نے کہا اور طالوت سنبھل کر بیٹھ گیا۔ سیمی نے سفید لباس پر سیاہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر استجاب نظر آ رہا تھا۔ ہم دونوں سنجیدہ ہو گئے۔ طالوت نے تمام گفتگو میرے اوپر چھوڑ دی تھی۔ دروازہ بند کر دو سیمی، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور سیمی نے صرف ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ تب میں اس کی طرف بڑھا اور پھر میں نے سیمی کے مقابل کھڑے ہو کر کہا، سیمی، اگر میں تم سے کہوں کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں تو؟ سیمی نے گھبرا کر میری شکل دیکھی اور پھر طالوت کی، پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی، تو میں اسے مذاق سمجھوں گی، لیکن اگر یہ مذاق نہ ہو تو؟ تھوڑی سی پیچھے لوٹ جاؤ سیمی، ہم نے تمہیں ٹرین میں دیکھا، پسند کیا اور پھر تمہارے پیچھے یہاں تک دوڑے چلے آئے۔ ہم دونوں تمہارے خواہش مند تھے اور موقع کی تلاش میں تھے، اور پھر جب ہم نے تمہیں اعتماد میں لے لیا تو موقع سے فائدہ اٹھانے کی سوچی اور آج دھوکے سے تمہیں یہاں بلا لیا۔ غور کرو تمہاری پوزیشن کس قدر نازک ہے، تم خود چوروں کی طرح یہاں آئی ہو، ایسے میں اگر کوئی تمہاری مدد کو آ بھی جائے تو ہماری پوزیشن اس قدر خطرناک نہ ہوگی جس قدر تمہاری۔ سیمی نے گردن جھکا کر کچھ سوچا اور پھر اس نے میری طرف دیکھا اور پھر بڑے پروقار لہجے میں بولی، اگر یہ سب کچھ اسی انداز میں ہو جائے سائم صاحب جس طرح آپ فرما رہے ہیں، تب بھی اسے میں آپ کا قصور نہیں سمجھوں گی۔ میں سوچوں گی سائم صاحب کہ قدرت نے مجھے کسی بہت بڑے گناہ کی سزا دی ہے، اور اس سزا کو مزید اذیت ناک بنانے کے لیے اس نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ آپ پر مجھے بے پناہ اعتماد ہے۔ سیمی، تمہارے یہ الفاظ اس قدر خلوص سے کہیں زیادہ ہیں جو تمہارے لیے ہمارے دل میں ہیں، لیکن کیا اس اعتماد کو نبھا سکتی ہو؟ کیا وہ خلوص قبول کر سکتی ہو جو ان الفاظ کی بے پناہ کیفیت سے ہمارے دل میں پیدا ہوا ہے؟ میں نہیں سمجھی سائم صاحب۔ سیمی،
ان الفاظ کی قیمت کے طور پر اگر میں اور عادل تمہیں بہن کہیں تو خدا کے حضور جواب دہ ہوتے ہوئے تم یہ رشتہ قبول کر لو گی؟ میں نے جذباتی انداز میں کہا۔ سائیں بھائی، سیمی چکرا کر رہ گئی۔ میں ابھی تک تو کچھ نہیں سمجھ سکی۔ تم ابتدا سے مجھے بھائی کہتی آئی ہو، صرف احتراماً یا دل سے بھی یہ کبھی محسوس کیا ہے؟ میں خدائے بزرگ و برتر کو سامنے رکھ کر کہتی ہوں سائیں بھائی کہ ابتدا میں ٹرین میں ہی آپ دونوں مجھے بے حد پسند آئے تھے۔ اس کے بعد آپ ہمارے قریب آ گئے، ہمارا ساتھ رہا۔ آپ کی دلچسپ شرارتوں، شگفتہ طبیعت نے میرے دل میں ایک جذبہ پیدا کر دیا۔ میں اس جذبے کو عشق کا نام نہیں دے سکتی کیونکہ یہ آپ دونوں سے یکساں تھا۔ ہاں، ایک تصور ضرور تھا، ایک خواہش ضرور تھی، کاش پوری عمر آپ دونوں کے ساتھ ہی بسر ہو سکتی۔ آپ کی حسین شخصیتیں دل کے گوشوں میں پنہاں تھیں۔ اگر آپ کی ذرا سی توہین ہوتی ہے تو دل اندر سے کٹتا ہے۔ مجبوریاں بھی ہیں، اس لیے اظہار کا ذریعہ نہیں ملتا، اور جب یہ طلب، یہ خواہش کسی نفسانی جذبے کا اظہار نہیں کرتی تو اسے روحانی حیثیت ہی دی جا سکتی ہے، اور روح کے رشتے کے لیے کوئی بھی لفظ اختیار کر لیا جائے، بھائی، باپ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گویا روح کا رشتہ طے ہو گیا۔ یقیناً، سیمی نے بڑے اعتماد سے کہا، درمیان میں کوئی اجنبیت بھی نہیں رہی؟ قطعی نہیں، سیمی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ لہجے کی یہ مضبوطی برقرار رہے گی تا زندگی۔ تب صرف اتنا سمجھ لو، سب کے لیے فرائض منتخب کیے گئے ہیں۔ اگر تمہارے دو بھائی تمہارے لیے کچھ کرنا چاہیں تو اسے رد کرنا روح کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ عشق خدا کی طرف سے ودیت ہے۔ جذبے سچے، پاک اور صادق ہوں تو انسان ولی اللہ کہلاتا ہے۔ آؤ، میں تمہارا امتحان چاہتا ہوں۔ میں حاضر ہوں، سیمی نے کہا، اور میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر میں دروازے سے نکل گیا۔ سیمی حیرت زدہ نظر آ رہی تھی۔ میں احسان کے دروازے پر پہنچ گیا۔ جاؤ، اس دروازے سے اندر چلی جاؤ۔ مقدس رشتے نبھانے کا امتحان کٹھن ہے، لیکن جو قول خدا کو سامنے رکھ کر کیا جائے اس سے انحراف خدا کو بھی ناراض کر دیتا ہے۔ میں نے دروازہ کھول کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ اسی وقت طالوت بدماش نے میرے اوپر شادانہ کا دوشالہ ڈال دیا اور پیچھے سے اندر کمرے میں دھکیل دیا۔ وہ خود بھی نگاہوں سے پوشیدہ تھا۔ اس طرح ہم دونوں بھی احسان اور سیمی کے درمیان پہنچ گئے۔ سیمی احسان کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ احسان بھی زرد چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ دروازہ بند کر دو سیمی، احسان نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ سیمی نے اس کی کیفیت دیکھی اور پھر پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ تم یہاں کیسے احسان؟ بالآخر اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ سیمی، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں جو کہوں گا اس پر اعتماد کر لینا۔ ہاں، میں جانتی ہوں تم جھوٹے نہیں ہو۔ احسان، اس قدر پریشان کیوں ہو؟ بیٹھو۔ سیمی اب خود پر پوری طرح قابو پا چکی تھی۔ احسان بیٹھ گیا، اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ سیمی کی حیرانی بھی عروج پر تھی، لیکن احسان کی اس کیفیت سے وہ پریشان تھی۔ احسان، مجھے تمہارے اوپر مکمل بھروسہ ہے۔ مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ میری طرف سے کسی بدگمانی کو دل میں جگہ نہ دو، میں تمہارے ایک ایک لفظ پر بھروسہ کروں گی۔ یار، بڑی عظیم عورت ہے، میں دل سے قائل ہو گیا۔ طالوت نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ خاموش رہو، وہ آواز سن لے گی۔ بے فکر رہو، نگاہوں سے غائب ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری آواز بھی گم ہو جاتی ہے، اس لیے بے دھڑک تبصرہ کرتے رہو۔ کمال ہے، میں بڑبڑایا۔ دوسری طرف احسان کہہ رہا تھا، میں تمہید میں وقت ضائع نہیں کروں گا سیمی۔ کل رات کو جب تم میرے پاس آئی تھی اور ہم دونوں گفتگو کر رہے تھے تو تمہاری اور میری گفتگو کا ایک ایک لفظ ان دونوں نے بھی سن لیا تھا۔ میری مراد شہزادہ عادل اور شہزادہ سائم سے ہے۔ زمین کے یہ فرشتے نہ جانے کس طرح وہاں پہنچ گئے تھے، پھر جب تم چلی گئیں تو وہ میرے پاس آئے۔ میرا لہو خشک ہو گیا۔ سیمی ان کی باتیں سن کر انہیں قتل کر دینے پر تل گیا، لیکن پھر ان کی گفتگو نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ان پر اعتماد کروں۔ احسان نے ایک ایک لفظ سیمی کو سنایا اور پھر بولا، بالآخر انہوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ان کے ساتھ ایک ڈرامے میں شریک ہو جاؤں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا سیمی کہ یہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ سیمی کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہ اس کی بے پناہ عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ جو کچھ کریں گے وہ کسی پر احسان نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ اپنے جذبات کو تسکین دیں گے۔ پھر آج صبح انہوں نے وہ ڈرامہ شروع کر دیا۔ احسان نے استبل والے ڈرامے کی تفصیل بتائی اور بتایا کہ کس طرح انہوں نے نواب صاحب سے مہلت لے لی ہے۔ کل وہ مجھے اپنے بھائی کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ میں نے ان کی اجازت سے تمہارے گوش گزار کر دیا ہے سیمی۔ خدا کی قسم،
اگر تم یہ سب کچھ پسند نہ کرو تو میں انہیں مجبور کر دوں گا کہ وہ یہ سب کچھ نہ کریں۔ احسان خاموش ہو گیا۔ سیمی پتھر کے بت کی طرح ساکت تھی، اس کا چہرہ پتھر کی طرح ویران ہو گیا تھا۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کون کون سے خیالات آ رہے تھے۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہو گیا، پھر سیمی واپس آ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب طرح کا سکون پھیل گیا، اور پھر وہ سرد آواز میں بولی، انہیں ابو جان کے قرضے کے بارے میں بھی معلوم ہو چکا ہے احسان؟ ہاں۔ اس کا وہ کیا کریں گے؟ شاید وہ اسے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ابو جان اسے قبول کر لیں گے؟ اس کے بارے میں وہی بات کریں گے۔ بہرحال وہ چالاک ہیں۔ اگر قدرت ہمارے دلوں کے پھول کھلانا چاہتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے احسان؟ ہم نے تو پہلے بھی اس کی رضا کے سامنے سر جھکا لیا تھا۔ اب وہ اپنا کھیل بدلنا چاہتی ہے تو میں یا تم اسے روکنے کی قوت نہیں رکھتے۔ اگر وہ ابو جان کو تیار کر سکے تو ہم ان کے کاموں میں مداخلت نہ کریں گے۔ سنو احسان، شمشیر کے ساتھ زندگی گزارنے پر میں 1000 بار مرنے کو ترجیح دیتی، لیکن ابو جان کا وقار مجھے 1000 زندگیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ تم اپنے دوستوں ان فرشتوں سے کہہ دو کہ اگر وہ اللہ کی جانب سے آئے ہیں تو ہم ان کے کام میں مداخلت کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ سیمی، میری زندگی، احسان نے روتے ہوئے دونوں بازو پھیلا دیے اور سیمی اٹھ کر اس کے بازوؤں میں آ گئی۔ اے بھائی صاحب، ابے او اللہ کے نیک بندو، دروازہ تو کھول دو تاکہ یہ 2 بے وقوف باہر چلے جائیں۔ ہائے، پوری کائنات گلے مل رہی ہے، صرف 2 باقی ہیں۔ طالوت بین کرنے لگا اور میرا رنگ پھک ہو گیا۔ میں گھبرا کر سیمی اور احسان کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن دونوں ہماری آواز سے بے خبر تھے۔ ان دونوں کی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ کئی منٹ اسی طرح گزر گئے، پھر سیمی نے کہا، میں اجازت چاہتی ہوں احسان، براہ کرم تم ان سے مل لو، اس وقت میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی۔